بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آصف رائے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے پاس جماعت 5ویں ہے اور اس کی نظم ہے صبح سویرے۔ آج کے اس نظم کے لیکچر میں ہم نے اس کی مشقی سوالات حل کرنے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں حل کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو نظم صبح سویرے موجود ہے، اس کے گزشتہ لیکچر میں ہم نے 2 لیکچر کیے ہیں اور اس میں ہم نے بند کی تشریح پڑھی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس اسی نظم کے مشقی سوالات موجود ہیں، انہیں حل کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پاس جو کتاب آپ نے کھولی ہوئی ہے اس میں دیکھیے گا اور سوال وہاں پہ بھی دیکھتے جائیے گا اور ان کے جواب کو سمجھتے جائیے اور اپنے پاس تحریر کرتے جائیے گا۔ جی پہلا سوال ہمارے پاس ہے الف کے نام سے، نور کے تڑکے سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا یہ ہوگا، نور کے تڑکے سے مراد صبح کو سورج کا نکلنا اور ہر طرف اپنی روشنی بکھیر دینا ہے۔ یعنی صبح کا سورج کو نکلنا اور ساری زمین پر ہر طرف اپنی روشنی کو بکھیرنا، یہی صبح کے تڑکے کی بات ہے۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس یہ پہلا سوال اس پہلے بورڈ پہ تھا۔ چلتے ہیں دوسرے بورڈ پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مشق کے کون کون سے سوالوں کے جواب حل شدہ ہیں۔ جی عزیز طلبہ، لڑکے کس لیے گھر سے نکلے؟ لڑکے مل کر صبح کی سیر کے لیے نکلے تھے یا ہیں۔ جیم، شاعر نے اوس کے قطروں کو کیا کہا ہے؟ شاعر نے اوس کے قطروں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی دوسری چیز جیسا کہنا۔ یعنی کہ یہاں پہ اگر اوس کے قطرے موجود تھے تو وہ چمک رہے تھے اس طرح سے، اتنے سہانے اور خوبصورت لگ رہے تھے کہ شاعر نے یہ کہہ دیا کہ یہ موتیوں کی طرح ہیں، یعنی بڑے قیمتی چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، اس لیے اس نے ان کو موتیوں سے ملا دیا۔ جی دال، لڑکوں نے باغ میں جا کر کیا دیکھا؟ لڑکوں نے باغ میں جا کر ہر طرف بچھی ہریالی، ہوا سے جھومتی ڈالیاں، ڈالی سے مراد جی شاخیں، اور کھیتوں کو پانی دیتی نالیاں دیکھی۔ جی تو عزیز طلبہ، یہ ہوا جواب اس دال والے سوال کا۔ اب ہے سوال ہے موجود ہے۔ اس نظم کا ہر بند 3 مصروں کا ہے۔ بتائیے نظم کے کل کتنے بند ہیں؟ آپ نے پہلے لیکچر میں 3 پڑھے تھے، پھر دوسرے لیکچر میں 4 پڑھے تھے، تو کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ تو اس نظم کے کل 7 بند ہیں۔ جی آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید سوال حل کرتے ہیں۔ جی ہمارے پاس اس وقت سوال نمبر ہے 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی کہ آپ کے پاس یہ 4 سے 5 الفاظ موجود ہیں مشق میں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ میں بھی جملے بنا رہا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ گھر میں 1-1 2-2 مزید ان الفاظ کے جملے بنائیے گا۔ میں نے کیونکہ 1-1 بنایا ہے، آپ 2-2 3-3 جتنے زیادہ آپ سے بن سکیں آپ گھر میں اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا۔ جی امبر، امبر کا مطلب ہوتا ہے آسمان، تو اس کا جملہ کیا بنے گا؟ امبر کا نیلا رنگ کتنا دل فریب لگتا ہے۔ یعنی کہ آسمان کا جو نیلا رنگ ہے وہ اتنا دل کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے بعد پتے، موسم بہار میں نئے پتے اور پھول کھلتے ہیں۔ جی اس کے بھی آپ نے 2-3 جملے ضرور بنانے ہیں۔ نازک، شبنم سے دھل کر پتے نرم اور نازک ہو جاتے ہیں۔ ہل، کسان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے۔ ہل پتہ ہے نا،
وہ جو دو بیلوں کے پیچھے لوہے کی سلاخیں بنی ہوتی ہیں یا ٹریکٹر کے پیچھے جو زمین کا سینہ چاک کرتی ہیں اور اس میں بیج بونے کے لیے اس کو چلایا جاتا ہے، وہی ہل ہے۔ سبزہ، گاؤں میں ہر طرف کھیت اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ جی عزیز طلبہ، ان 5 الفاظ کے کم از کم آپ 3 جملے ضرور بنائیے گا۔ ہمارے پاس مشق میں ایک بڑا اہم سوال موجود ہے، دیکھیے بعض الفاظ میں اعراب کا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے لفظ پہ زبر لگانا، زیر لگانا، پیش لگانا یا تشدید یعنی کہ جزم وغیرہ۔ تو یہ علامتیں ہوتی ہیں جو کہ اعراب کہلاتی ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لفظ کو صحیح انداز میں پڑھا جائے جیسے وہ لفظ تھا۔ ہم اس کی مشق کریں گے مزید تو سمجھ آ جائے گی ہمیں۔ بدلنے سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے دکھانا کا مطلب ہے ظاہر کرنا اور دکھانا کا مطلب ہے تکلیف دینا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک زبر ایک زیر، ان کے عدل بدل سے، یعنی وہاں پہ زبر لگنی چاہیے تھی، آپ زیر لگا چکے ہیں، تو لفظ کا معنی بدل گیا ہے۔ اب یہاں پہ اس نے کتنا سادہ سا لفظ دیا، دکھانا، دال کے نیچے زیر تھی، دکھانا مراد ظاہر کرنا۔ اب زیر کو اس نے ہٹایا، اس نے اس کے اوپر پیش لگا دیے، دکھانا، اب مطلب ہوگا تکلیف دینا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے عزیز بچوں، کتنا ضروری ہے آپ کے ان الفاظ کے اوپر زبر زیر لگانا، بہت ضروری ہے، اور ان کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح درج ذیل لفظوں کے معنی دیکھیے۔ اب میرے پاس یہاں پہ الفاظ موجود ہیں، لکھنے میں ایک ہی طرح کے ہیں، فرق آئے گا صرف زبر اور زیر اور پیش کا۔ اب دیکھیے گا اور ان سے لطف بھی اٹھائیے گا۔ ایک ہے پتا، درختوں کے پتے ہوتے ہیں نا، وہی پتا ہے، پتا یعنی درخت کا پتا۔ یہ بھی ویسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے یہ لکھا ہے میں نے، یہ بھی ویسے ہے، صرف کیا اوپر تشدید، وہ اوپر جو چھوٹی سی علامت لگائی میں نے تشدید، بس وہ میں نے اضافہ کیا ہے۔ یہ پتا ہے، یہ پتا ہے، اس کا معنی ہے درخت کا پتا، یہ پتا ہے سراغ نشان۔ اکثر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے، یا میں فلان جگہ جانا چاہتا ہوں، مجھے پتا بتا دیجئے۔ تو لکھنے میں دونوں ہی ایک طرح کے، پتا پتا، لیکن زبر زیر سے لفظ کے معنی بدل گئے۔ جی اس کے بعد ہے پتلا، پتلا۔ فرق کیا ہے؟ اس میں پے کے اوپر پیش ہے، اس میں پے کے اوپر زبر ہے، تو معنی دونوں کے بدل گئے ہیں۔ یہ پتلا سے مراد ہے باریک، یہ پتلا سے مراد ہے بت یا پیکر۔ فرق آ گیا نا؟ جی لوٹنا، لوٹنا، ادھر پیش آ گئی ہے لام پہ، ادھر زبر آ گئی ہے لام پہ، معنی دونوں کا بدل گیا ہے۔ وہ لوٹنا سے مراد ہے مڑنا پلٹنا یعنی واپسی، اور یہاں پہ لوٹنا ہے مراد چھیننا، لوٹ لینا، چھین لینا۔ تو فرق آ گیا نا یہاں پہ کس کا؟ زبر کا اور پیش کا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، جب بھی اردو پڑھیں بیٹا تو اس کے زبر زیر کا خیال رکھیں۔ پھر دیکھیے گا دم، دم، پھر وہی چیز آ گئی، دال کے اوپر پیش، دال کے اوپر زبر۔ اب دونوں کے معنی بدل گئے ہیں۔ وہ دم ہے جس کا مطلب ہے سانس، یعنی کہ میں دم لے رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں۔ یہ دم ہے، جانتے ہوں کہ دم کیا ہے، یعنی کہ وہ چھوٹے سے، اگر آپ نے پالتو کتا گھر میں رکھا ہو یا بلی رکھی ہو تو اس کی دم ہوتی ہے، تو
उस दुम की बात कर रहा है, दुम मुराद पूंछ। तो अजीज तुलबा, आपको समझ तो आ गई होगी कि कितना जरूरी है उर्दू को समझ के पढ़ना और उसके एराब यानी जेर, जबर, शद, मद, पेश, इनका ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर और एक सवाल और करते हैं। जी अजीज तलबा, इस वक्त हमारे पास आखिरी सवाल है आपकी मशक का। बड़ा अहम सवाल है, इसको भी जरा देखिएगा और समझिएगा। सवाल है, मदरजा झैल जमाना माजी के जुमलों को जमाना हाल में तब्दील करें। अजीज तलबा, हमारे पास 3 जमाने हैं। एक जमाना वो जो गुजर गया है, गुजर चुका है, अब आपसे वो दूर जा चुका है, आप उसे छोड़ आए। वो कौन सा जमाना है? माजी। एक जमाना वो है जिसमें आप और मैं अभी खड़े हैं, मैं अभी काम कर रहा हूं, अभी खड़ा हूं। ये कौन सा है जमाना? हाल, अभी का, हाल का। एक जमाना और है जो आने वाला है, जिसमें आपने या मैंने अभी जाना है। हर आने वाला सेकंड भी जो है वो मुस्तकबिल में है, आने वाले जमाने में है। तो अब देखिएगा, हमारे पास यहां पे 2 जमाने हैं जिनकी बात अभी हमने करनी है। जमाना माजी, गुजरा हुआ, जमाना हाल, अभी का। अब यहां पे एक जुमला लिखा होगा, बल्कि लिखा हुआ है और वो माजी में लिखा हुआ है। हमने क्या करना है? हमने उसको बदल के अभी जमाना हाल में ले आना है। देखिए, मैंने एक सुहाना मंजर देखा था, पता नहीं कब देखा था, लेकिन जमाना गुजर गया है। अब इसको बदल के मैं कहां लाना चाहता हूं? अभी, हाल में। तो मैं कहूंगा, मैं एक सुहाना मंजर देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं, मेरे सामने है, मैं देख रहा हूं। पीछे उसने कहा था देखा था, पता नहीं 2 साल पहले देखा था, 4 साल पहले देखा था, लेकिन अभी हाल में क्या होगा? मैं देख रहा हूं। तो फर्क आ गया ना दोनों जुमलों में। जी, हमने सब्जा और हरियाली देखी थी, माजी में चले गए हम, देखी थी, पता नहीं कब देखी थी। अब मैं क्या करूंगा? इसको हाल में बदलूंगा। हम सब्जा और हरियाली देखते हैं, फर्क आ गया। पीछे में हमने यहां पे ये देखा कि माजी की बात हो रही थी, देखी थी, अभी की बात हो रही है, हम देखते हैं। अब हमारे पास जुमला है तीसरा, औस के कतरे गिर रहे थे, माजी में गिर रहे थे। मैं इसे हाल में लाना चाहता हूं। औस के कतरे गिरते हैं, अभी भी गिरते हैं, आज भी गिरते हैं। जी, मैं सैर के लिए बाग में गया था, पता नहीं कब गया था। अभी हम देख लेते हैं अभी के जुमले में, मैं सैर के लिए बाग में जाता हूं, अभी भी जाता हूं, आज भी गया था, जाता हूं। जी, ठंडी हवा चल रही थी, कितने साल पहले की बात है, पता ही नहीं है क्योंकि माजी में था। तो अभी हम इस जुमले को अभी के लिए रखते हैं, तो क्या करेंगे? ठंडी हवा चल रही है, अभी भी हवा चल रही है ठंडी। तो अजीज तोलबा, उम्मीद करता हूं कि आज की मश्क आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और ये सुबह सवेरे जो नज़्म है उसके 3 लेक्चर्स में ये नज़्म मुकम्मल हुई है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।